فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها صلوات علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی، جوش ملی آبادی شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے. بہت مرثیے لکھے انہوں نے، بہت سلام لکھے انہوں نے. جوش ملی آبادی نے مولا علی کے سجدے اور آقا حسین کے سجدے کا تقابل کیا ہے. کہتے ہیں کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. علی کے سجدے کے لیے سورج پلٹا تھا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. حضرت گرامی، زیارت والدہ کا عنوان ہم نے منتخب کیا اور پہلے دن سے ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک عنوان پہنچ سکے گا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. آج اس کے سلسلے کی آخری گفتگو ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ امام نے 3 گروہوں پر لعنت بھیجی. لعن اللہ امتن قتلت کا، اس امت پر لعنت، اس گروہ پر لعنت. امت سے مراد گروہ ہے. اس امت پر لعنت جس نے آپ کو قتل کیا. یہ ایک چھوٹا گروہ ہے. قتل کرنے والے مختصر لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا اس گروہ پہ لعنت جس نے آپ پہ ظلم کیا. یہ زیادہ تعداد میں تھے جو مدینہ سے ظلم کرتے ہوئے اور بعد کربلا بھی ظلم کر رہے تھے. یہ ایک بڑا گروہ ہے. وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اور اس گروہ پر لعنت کہ جس نے اس ظلم کو سنا، فرضیت بہ اور راضی ہو گیا. یہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. جو حسین کے قتل پہ راضی ہو جائے اس کو قیامت تک کے لیے امام نے لعنتی قرار دیا ہے. لہٰذا یہ 3 لعنتیں، یہ گروہ بہت بڑا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. لہٰذا یہ 3 لعنتیں. اس کے بعد مولا کہہ رہے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخۃ،
مولا میں گواہی دیتا ہوں. میں نے اشہدو کی کل وضاحت پیش کر دی تھی، لہذا دوبارہ اس اشہدو کی لفظ اشہدو کی وضاحت پیش نہیں کروں گا. اشہدو یعنی شہود کی منزل پر ہے مولا. اشہدو انک کنت نورا فی الاصحاب الشامخۃ. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ ایک نور تھے فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ. اصلاب شامخہ میں، ارحام مطہرہ میں، پاک صلبوں میں تھے، پاک رحموں میں تھے. آپ ایک نور تھے جو پاک صلبوں سے ہوتے ہوئے، پاک رحموں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں وجود میں آئے. تو اب میں نے کچھ باتیں تو نور کے حوالے سے پیش کی تھی، آج کچھ باتیں پیش کر دوں گا. دیکھیے رسول گرامی نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ایک نور، میں اور علی ایک نور سے ہیں. نور ایک تھا، تقسیم ہوا تو محمد و علی بن گیا، تقسیم ہوا تو پنجتن بن گیا، تقسیم ہو گیا تو 14 بن گیا. پھر فرمایا کہ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا. آپ ایسا نور ہیں، جملوں کا ترجمہ پیش کر کے پھر وضاحت پیش کرتا ہوں. آپ ایسا نور ہیں لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، جاہلیت کی نجاستوں نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے. آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا، پاک رحموں میں رہا، اور ایسے پاک رحموں میں رہا اور ایسے پاک صلبوں میں رہا کہ جہالت نہیں کہہ رہے مولا، جاہلیت اور ہے، جہالت اور ہے. لیکن جہالت یعنی علم نہ ہونا، جاہلیت کا کیا مطلب ہے؟ امام کا معلوم نہ ہونا. جاہلیت یعنی اسلام کا معلوم نہ ہونا. توحید کے بمقابل جاہلیت آتی ہے. اسی لیے رسول نے کیا کہا تھا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جہالت کی موت نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی انجینئر ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا میکینک ہو، تو ہے تو عالم نہیں. امام کو نہیں پہچانتا تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت یعنی اسلام کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا ہے. تو اب امام کہہ رہے، چھٹے امام کہہ رہے لم تنجس کا جاہلیت بانجاسہا. آپ ایسے پاک صلبوں میں رہے، ایسی پاک رحموں میں رہے کہ جاہلیت کی نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں. یعنی الفاظ بدل دوں، سمجھا یہ رہے مولا کہ تم جو ابو طالب پر اعتراض کر رہے ہو، جو ابو طالب پر اعتراض کر رہے ہو، حسین ابن علی کا سلسلہ آدم تک پاک صلبوں سے ہے. آدم تک پاک صلبوں میں ہے. تو اب چونکہ بات حضرت ابو طالب کی ہو رہی ہے زیارت کے اندر، یہ بات حضرت ابو طالب کی ہو رہی ہے، یہ بات حضرت عبد المطلب کی ہو رہی ہے، یہ بات حضرت قصی کی ہو رہی ہے، یہ بات حضرت کلاب کی ہو رہی ہے، یہ بات حضرت ابراہیم تک پہنچے گی اور یہ بات حضرت آدم تک پہنچے گی. دیکھیے حضرت گرامی، پاک صلبوں کی بھی بات ہو رہی ہے، پاک رحموں کی بھی بات ہو رہی ہے. اللہ نے انتظام کیسا کیا ہے اہل بیت اطہار کے لیے. اگر عرب میں کوئی خاتون نہیں ہوگی تو ایران سے شہربانوں کو پروردگار بلائے گا اور امام زین العابدین کی والدہ بلائے گا. اگر عرب میں کوئی خاتون نہیں ہوگی تو مراکش سے سبیکہ خاتون آئیں گی اور محمد تقی کی والدہ بنیں گی. اگر عرب میں کوئی پاکیزہ خاتون نہیں ہوگی تو روم سے پروردگار بلائے گا نرجس خاتون کو اور مہدی کی والدہ بنیں گی. بات پہنچ رہی ہے پاک رحموں. پاک رحم سمجھ
یعنی پاکیزہ رحم اگر عرب میں نہیں ہوں گے تو اللہ انتظام کر کے بلائے گا پاکیزہ ارحام کا، اور اس رحم کے اندر نور امامت کو رکھے گا، اور پاک صلبوں سے آپ کا نور چلتا ہوا آیا۔ نور دیکھیں چل رہا ہے، ابراہیم آدم سے چل رہا ہے، ابراہیم تک چل رہا ہے، اور چلتے 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 عبد المطلب تک پہنچا۔ اب یہ نور بٹ گیا، ایک ابو طالب کے حصے میں آیا، ایک عبداللہ کے حصے میں آیا۔ عبداللہ کو نور نبوت مل گیا، ابو طالب کو نور امامت مل گیا۔ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلام الشامخۃ، آپ نور تھے جو پاک صلبوں میں رہے۔ یہ حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی ہے کہ آپ پاک صلبوں میں رہے، نور پاک صلبوں سے ہوتا ہوا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بات حسین ابن علی پر آ جائے گی، یہ بات رسول اللہ پر آ جائے گی۔ ارے ایک عام بچے کو میں بہت سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، آپ اپنے بچے کو کسی کافر کے یہاں پر دودھ پلانے کے لیے نہیں بھیجیں گے، کسی کافر کے یہاں تربیت کے لیے نہیں بھیجیں گے، کسی کافر کے یہاں نجس کھانا کھلانے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب کے لیے انتظام نہیں کر سکا؟ اتنے سال ابو طالب نے پالا تو اللہ اپنے حبیب کے یہاں انتظام نہیں کر سکا کہ کھانا پینا ابو طالب کے گھر پر ہو رہا ہے تو چلو کسی مسلمان کے گھر پہ کھانا پینا ہو سکے۔ اچھا، اور کہنے لگے کہ بھائی وہ نبی نے کان میں کہا، حضرت ابو طالب کے سردار عرب کے سامنے نبی نے کان میں کہا کہ اے ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے مرتے وقت۔ کئی دفعہ کہا لیکن ابو طالب نے منع کر دیا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے، سننے کو آئیں تو کان کی بات سن لیتے ہیں، اور نہ سننے کو آئیں تو اگر 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھا کے بتا کے من کنتوں کا اعلان کر دیا جائے تب بھی نہیں مانتے۔ کان میں کہہ رہے تھے، آپ کو کیسے سنائی دے دیا؟ کان میں کہہ رہے تھے نا، تو آپ کو کیسے سنائی دیا؟ اور کمال یہ ہے کہ پہلی دعوت توحید ہوئی، قرآن نے کہا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، 40 قرابت داروں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے۔ وَانذِرْ، انذار کیجئے، ڈرائیے اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے بلایا، پہلے کھلایا، پھر اب دعوت دینا چاہیے۔ تو ابو لہب اور ابو جہل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس ساحر کی بات نہ سننا، جادوگر کی بات نہ سننا، اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، چلو چلتے ہیں۔ اچھا بھائی، دعوت توحید ہے، دعوت توحید ہے تو کہاں ہونی چاہیے تھی؟ خانہ کعبہ میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی دعوت توحید تو خانہ کعبہ میں اچھی لگتی ہے، یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے 360 بت، اور بتوں کے سامنے دعوت توحید اچھی نہیں لگے گی۔ معلوم ہوا کہ رحمان کے گھر میں بت تو تھے، عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا۔ لہذا یہ دعوت ہوئی، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے، پھر دوسری مرتبہ بھی اٹھ کے چلے گئے، اگلے دن پھر رسول اللہ نے بلایا، دعوت دی، اٹھ کے چلے گئے کھا پی کر، تیسری مرتبہ دعوت دی، اٹھ کے چلے گئے کھا پی کر۔ جب تیسری مرتبہ جانے لگے تو اب رسول خدا ابھی بولنا چاہتے تھے کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ رسول بٹھاتے بولتے حضرت ابو طالب نے ابو جہل سے کہا اسقط یا حمار، اے گدھے خاموش ہو جا، اور پھر بھتیجے سے کہا قم یا سیدی یا مولایا،
کھڑے ہو جائیے میرے سردار میرے مولا. مولا اسی کو کہا جاتا ہے جس کا کلمہ پڑھ لیا ہو. لہذا اب رسول خدا نے دعوت دی اور انہوں نے کہا اور رسول نے فرمایا کہ جو میری اس دعوت کو قبول کرے گا میرا خلیفہ ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا جانشین ہوگا. تو بھائی تمہیں اتنی ہی دلچسپی تھی رسول کی وزارت اور خلافت میں تو ابو طالب کے گھر پہ مان لیا ہوتا. جب رسول پیش کر رہے تھے کہ خلافت دوں گا, وزارت دوں گا, تب تو علی بولے تھے کہ یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا, یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا, یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے تھے. رسول نے کہا تھا نہیں آپ بیٹھ جائیے, نہیں آپ بیٹھ جائیے, نہیں آپ بیٹھ جائیے, کوئی اور جو دعوت تبلیغ میں ساتھ دے, کوئی اور جو دعوت تبلیغ میں ساتھ دے. لیکن علی کھڑے ہوئے تھے تو علی کو ولایت وہیں سے کہہ دیا تھا کہ علی انت وصی من بعدی, آپ میرے بعد میرے وصی ہوں گے. ابھی غدیر بہت بعد کی بات ہے, ولایت کا اعلان وہی کر دیا تھا. غدیر میں تو انڈوسمنٹ ہوئی ہے, غدیر میں تو فقط دوبارہ سے اعلان ہوا ہے, دوبارہ سے ایک مرتبہ ریمائنڈ کروایا گیا ہے کہ دیکھو جس کو ابو طالب کے گھر پہ بنایا تھا نا وہ یہی مولا ہے میرا, میرے بعد یاد رکھنا ابو طالب کے گھر پہ بنا دیا تھا مولا. تو اب میں ایک نقطہ پیش کر کے دوبارہ سے آنا چاہتا ہوں مولا کے اس قول پر کہ کھلانا جو ہے سنت ابو طالب ہے. اگر ذکر علی کرنا ہو تو ذکر علی کے ساتھ ساتھ کچھ پیش بھی کر دیا کیجئے, یہ سنت ابو طالب ہے. یہ ابو طالب کی سنت ہے کہ کھلا بھی دیا جائے, علی کا ذکر بھی کر دیا جائے, رسول کی بات بھی پہنچ جائے. بازار اکرامی ہم نے وہیں سے سیکھا کہ کھلایا بھی جائے اور ذکر بھی کیا جائے. تو اب رسول چھٹے امام کہہ رہے ہیں لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا, جاہلیت کی نجاست آپ تک پہنچی نہیں ہے. اب یہ نجاست اور کس طرح کی, ہر طرح کی نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا. قرآن نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا, فقط چھٹے امام نہیں کہہ رہے. قرآن نے کہا 33ویں سورہ کی 33ویں آیت سورہ احزاب کی, فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فقط انما کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کا مطلب یعنی ساری بات اسی پہ منحصر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, فقط اور فقط, یہاں پر ترجمہ یہی ہوگا, فقط اور فقط اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اے اہل بیت رسول آپ سے دور رکھے ہر طرح کا رجس, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اللہم صلی علی. ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور ہے, ہر طرح کی نجاست اہل بیت سے دور ہے. تو اب اگر آپ کو کوئی شخص ایسا مل جائے جو یہ کہتا ہوا نظر آ جائے کہ یہ مجلس غلط ہے, یہ ذکر حسین میں نہ جایا کرو, یہ ماتم نہ کیا کرو, تو سمجھ جائیے رجس ہے, اللہ نے خود دور کیا ہے. رجس سے اللہ نے دور کر دیا, اس لئے کہ جو رجس ہوتا ہے اللہ خود ہی دور کر دیا کرتا ہے. یہ دور نہیں ہے رجس سے, رجس ان سے دور ہے. دیکھیں میں اور آپ کوشش کرتے ہیں تو دور ہوتے ہیں برائی سے, جھوٹ سے دور ہو گئے, غیبت سے دور ہو گئے, چوری سے دور ہو گئے, بدتمیزی اور طعنہ زنی سے دور ہو گئے, تو بہت 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 بن گئے تو متقی بن گئے,
بہت بہت بن گئے تو متقی بن گئے، اگر رزق سے دور ہو گئے پھر بھی ظاہری ناپاکی اور پلیدگی ہمارے ساتھ رہے گی، ظاہری ناپاکی اور پلیدگی ہمارے ساتھ رہے گی، نجاستیں ہمارے ساتھ رہیں گی ظاہری طور پر، لیکن یہ باطنی نجاستیں ہم اپنے سے دور کریں گے تو متقی کا ٹائٹل ہمارے پاس رہے گا۔ اور اگر یہ اہل بیت، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا رزق آپ سے دور رکھا ہے، تو اب یہ متقی نہیں کہلائیں گے، امام المتقین کہلائیں گے۔ آئے ذرا میں پیش کر دوں کہ رزق کیا ہے۔ قرآن نے 10 مقامات پر رزق کو بیان کیا۔ میں 2 آیتیں پیش کر کے، چونکہ آج مصائب تھوڑے طویل ہیں، حضرت علی اکبر کا بھی ذکر ہے، امام حسین کا جو ذکر کر پایا، اتنی طویل شہادت ہے مولا کی، جو ذکر کر پایا، جتنی توفیق ہوئی، جتنا آپ سن سکے، جتنا آپ رو سکے۔ تھک جاتے ہیں سن کر بھی، تھک جاتے ہیں رو کر بھی، حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بازار گرامی 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا، تو سنیے گا۔ رزق کیا ہے؟ پروردگار نے کہا، سورہ مائدہ کی آیت ہے غالباً جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، ازلام، انصاب۔ اب ازلام انصاب کیا ہے؟ یہ بہت ایک طویل بات ہے۔ ایک تیر ہوا کرتے تھے، اس کے اوپر نشانے نام لکھا کرتے تھے، اس کو مارا کرتے تھے۔ کچھ ڈائس جسے کہتے ہیں اس زمانے میں، کچھ نمبرنگ ہوا کرتی تھی، اس کو وہ کھیلا کرتے تھے، وہ بھی جوئے کے ہی آلات ہوا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں جوئے کے آلات ہیں۔ ازلام، انصاب اور خمر اور جوا، یہ سب رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا اور ازلام و انصاب رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے اور شیطان کے عمل میں سے ہے۔ تو یہ رجس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رجس ہم نے دور کیا۔ اب اگر کوئی علی کی طرف یہ نسبت کرے، تاریخ میں دیکھیے گا، تو علی کی طرف نسبت کرے تو سمجھ جائیے وہ خود رجس ہے۔ علی کی طرف نسبت کی ہے ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف۔ میں وضاحت نہیں پیش کرنا چاہتا، ممبر کا تقدس بھی ہے۔ تو حضرت گرامی، ایک تو یہ ایک رجس ہے۔ ایک اور رجس کی طرف بات کی قرآن نے، فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ۔ دیکھو، جو بت پرستی کا رجس ہے نا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اجتناب کرو۔ بت پرستی کے رجس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ سارے ہیں جو اصحاب، وہ رضی اللہ، لیکن علی کے لیے سب کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ کیوں کہتے ہیں کہ علی کی پیشانی کرامت والی، علی کی پیشانی پر اللہ کا کرم ہو۔ کیوں بھائی؟ کہ یہ پیشانی کسی بت کے آگے جھکی نہیں۔ کہ یہ پیشانی کسی کے آگے جھکی نہیں۔ تو مانو نا کہ تمہارے والے رزق پر تھے اور علی رزق سے دور ہے۔ تو بڑے بڑے افراد رزق پر رہے۔ 6 ہجری میں کوئی ایمان لایا، کوئی 9 ہجری میں ایمان لایا، یعنی 11 ہجری میں وفات ہوئی، تو لیٹ سے لیٹ ایمان بھی 9 ہجری میں۔ اب اس سے زیادہ کیا تاخیر کرتے؟ تو اب 9 ہجری میں ایمان لے کر آئے۔ تو اب رزق اہل بیت سے ہر طرح کا دور رکھا ہے۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مظلمات ثیابہا۔ اور ہر طرح کی برائی کو کا لباس آپ سے دور ہے، آپ نے نہیں پہنا ہوا۔ ہر طرح کی پلیدگی، نجاست، برائی، ایسا کوئی لباس آپ نے نہیں پہنا ہوا۔ بزرگ گرامی، یہ اہل بیت ہیں جو اس کمال پر ہیں
کہ اگر کوئی بات بولیں، بس آخری جملے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام غریبہ ایک جگہ سے پڑھ کر پھر آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ ماحصل گفتگو یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص در اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور در پر جائے بھی تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں فضائل ہیں تو ہیں کیا؟ کوئی 4-5 فضائل ہی بتا دیجئے، کیا فضائل ہیں؟ بہت تو یہ کہ کسی نے کہا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، تو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت میں اگر 30,000 یزیدی نکلنے تھے اور 72 حسینی نکلنے تھے تو ایسی حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ اور کیا کوئی فضیلت؟ اور اچھا حکومت کی تو کیا، 22 لاکھ پر کی تو کیا؟ سید سجاد نے کہا تھا یزید کے دربار میں، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، یزید اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، 6 چیزیں پیش کر دیتے ہیں جو فقط اہل بیت کو اللہ نے عطا کی، کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ اعطینا العلم، علم ہمارے پاس ہے۔ کوئی ایک مرحلہ ایسا ہو جب علی سے یا علی کے گھرانے سے سوال کیا ہو اور انہوں نے کہا سوچ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا۔ دوسرا فرمایا اوتینا العلم والحلم، اللہ نے حلم ہمیں عطا کیا، برداشت ہم اہل بیت کو عطا کی۔ اس سے بڑھ کر کوئی برداشت ہوگی کہ حسین ابن نمیر حضرت علی اکبر کا قاتل سید سجاد ہی کے پاس پناہ لینے آیا تھا، اور جب وہ 6 مہینے پناہ لے کر جانے لگا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا بھائی کے قاتل کو کوئی بھولتا ہے؟ امام نے کہا وہ تم تھے کہ جب ہم آئے، اور یہ ہم ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو ہم ایسی مہمان نوازی کرتے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شاید پہچان نہیں پائے۔ علم، برداشت ہم اہل بیت کو عطا ہے۔ اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین، سماحت ہم اہل بیت کو عطا کی۔ سماحت کیا ہے؟ جود و کرم۔ اہل بیت، ایک بات پیش کر دیتا ہوں، علی سے کسی نے کہا تھا حاتب تائی بہت بڑا سخی ہے، اگر کوئی 40 دروازے سے جائے نا تو ہر دروازے سے عطا کرتا ہے۔ امام نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ؟ اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ سماحت اہل بیت کو عطا کی، والفصاحت، فصاحت ہم اہل بیت کو عطا کی۔ فصاحت کیا ہے؟ فصاحت کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کم بولے کمال بولے۔ فصاحت یعنی، اب اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ عرب بیٹھے ہوئے تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کون سا ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر ہم جملہ مکمل نہیں کر سکتے؟ سب نے یہ طے کیا کہ بغیر الف کے ہم جملہ مکمل نہیں کر سکتے۔ علی یہ بات سن رہے تھے اور منبر پہ گئے اور بغیر الف کے فی البدی خطبہ دیا، بغیر الف کے فی البدی خطبہ دیا، یعنی بغیر الف کے انسان بولتا جائے، کمال نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ یہ تو ممکن ہو گیا۔ اب سب نے کہا کہ یہ تو علی کر سکتے ہیں، اچھا لیکن ایسا ہے کہ اچھا یہ خطبہ نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا، 27 زبانوں میں اس کے ترجمے کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم ترجمہ کر لیں بغیر الف کے، یعنی ایک ہی آواز نہ نکلے۔ الف ایک ہی آواز دیتا ہے،
تو آ کی آواز نہ نکلے اور ہم ترجمہ کریں، بیٹھ کر بھی ترجمہ نہیں ہو سکا، اور علی منبر پہ فی البدی ترجمہ فی البدی بول چکے۔ اب شاید اب جا کر جو ہے وہ 2023 میں کوئی ایک ترجمہ آیا ہے، پچھلے سالوں کی بات بتا رہا ہوں، یعنی 2022 تک ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ اچھا بھائی بغیر الف کے تو ممکن ہے، لیکن بغیر نقطے کے ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں، تے بھی نقطے والا، سے بھی نقطے والا، زال بھی نقطے والا، زے بھی نقطے والا، ضاد بھی نقطے والا، نون بھی نقطے والا، نقطے والے حرف تو بہت سارے ہیں نا، بغیر نقطے کے تو جملہ ہی نہیں ہو سکتا۔ علی نے سنا اور ایک خطبہ دیا بغیر نقطے والا۔ یہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، الخالیۃ من النقط، نقطے سے خالی خطبہ، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا، بیٹھ کر بھی ترجمہ نہیں ہو سک رہا کہ ایسا ترجمہ کرے کہ ہمارے ترجمے میں نقطہ نہ آئے۔ اور علی ابن ابی طالب نے بغیر نقطے کے خطبہ دے دیا، اوتینا علما حلما سماحتا فصاحتا والمحبت فی قلوب المؤمن والشجاعتا، ایک چیز رہ گئی تھی، والشجاعتا، شجاعت ہم اہل بیت کو عطا کی۔ کوئی ایک دکھا دیجئے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی دکھا دیجئے اہل بیت کا جو ڈر گیا ہو، بھاگ گیا ہو۔ اور محمد کے مصائب پڑھے تھے نا، میں نے عرض کیا تھا، اون نے 101 بندوں کو واصل جہنم کیا، کیا سن مبارک تھا؟ فقط 7 سال، 7 سال کا بچہ 100 بندوں کو واصل جہنم کر رہا ہے، اس کے بڑے کا کیا عالم ہوگا؟ جعفر طیار کا کیا عالم ہوگا؟ عبداللہ کا کیا عالم ہوگا؟ شجاعت ہم اہل بیت کو عطا کی۔ اور آخری جملہ سید سجاد نے کہا والمحبت فی قلوب المؤمنین، یزید تیری نہیں، ہم اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ ایسا امام کہاں سے لائیں گے؟ علم آپ کے امام کے پاس نہیں، جود و کرم تو آپ کے امام بیت المال سے چوری کر کر کے بانٹا کرتے ہیں۔ فساد تو ایک دعا، ایک جملہ، ایک خطبہ، کچھ بھی نہیں آپ کے امام کے پاس۔ شجاعت وہ تو ہمیں پتا ہے کتنی شجاعت ہے، فساد تو ہو ہی نہیں سکتی، جب علم نہیں ہے تو فساد کہاں سے ہوگی؟ اب محبت فی قلوب المومنین، مومن ہوگا نا تو آپ کی محبت رکھے گا ہی نہیں، مومن آپ کی محبت کہاں سے رکھے گا بھائی؟ بزن گرامی، جو بند میں پہلے پڑھ چکا، اب آج اس کو دوسرے انداز سے سنیے گا۔ یہ بھی جوش والی آبادی کا ہے۔ فروغ داغ جگر محروما پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا صبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ خلیل اللہ کا بیٹا بچ گیا، حسین کا علی اکبر نہ بچ سکا۔ بابا مقتل کی اجازت دے دیجئے، بیٹا ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ میں اختصار سے مسائل پڑھوں گا، مجھے امام حسین کی مسائل بھی پڑھوں، اپنی اپنے مقدر کا، اپنی اپنی قسمت کا روئیے گا۔ آج شب عاشور ہے، میں ایسا کوئی جملہ نہیں پڑھوں گا کہ آپ کو رونا آئے، میں بس سیدھے سیدھے مسائل پڑھوں گا، جو مصیبت وارد ہوئی وہ واقعہ پڑھوں گا، جس کو جتنا گریہ آ سکتا ہے، جو جتنا رو سکتا ہے روئے۔ بابا مقتل کی اجازت دیجیے۔ بابا نے کہا
بیٹا ماں سے اجازت لے کر آؤ، میں مقتل کی اجازت دے دوں۔ ماں کے پاس گئے، جناب ام لیلا کے پاس، اماں بابا قربان، یاد رکھیے علی اکبر پہلے شہید ہے، بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر ہیں، اور بعض نے لکھا شہدائے کربلا کے پہلے شہید علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا بالکل آقا حسین پہ قربان، تمہارا باپ امام ہے، جاؤ۔ کہا اماں نے اجازت دے دی؟ کہا بیٹا اس سے نہیں جس نے پیدا کیا، اس سے جس نے پال پوس کے بڑا کیا، جاؤ اس سے اجازت لے لو، جاؤ اس سے اجازت لے لو۔ گئے پھوپھی اماں کے پاس، پھوپھی اماں مصلی پر موجود ہیں، جناب زینب موجود۔ پھوپھی اماں سے اجازت لینا بڑا مشکل کام، کیونکہ پھوپھی نے پال کے بڑا کیا۔ بیٹھے، کہنے لگے علی اکبر اماں آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا افضل؟ ماں کا نام سنا تو شہزادی کھڑی ہو گئی احترام میں، کہنے لگی علی اکبر یقیناً میری ماں افضل ہے۔ کہ پھوپھی اماں پھر اپنے بیٹے کو فاطمہ کے لال پر قربان کیوں نہیں کر دیتی؟ کہ علی اکبر آپ نے بڑے کمال انداز میں مجھ سے اجازت دی، چاہیے میں نے اجازت دی، اور اب علی اکبر اجازت لے کر چل گئے۔ حضرت علی اکبر کو حسین نے تیار کیا تو مقاتل نویس نے لکھا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں یہاں، ادھر ادھر سے کہیں سنی ہوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، کہ حضرت علی اکبر چونکہ رسول اللہ کی شبیہ تھے تو رسول اللہ کا عمامہ جو امام حسین کے پاس تھا، واحد شہید ہے جس کو سر پہ رسول اللہ کا عمامہ پہنایا۔ تو جب باندھنا تھا نا عمامہ، تو عمامہ گھٹنے پہ باندھا جاتا ہے، میرا عمامہ جو ہے یہ گھٹنے پہ بنتا ہے، گھٹنے پہ باندھتے جاتے تھے عمامے کو، اور ایک ایک بل کے اوپر یہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمامہ بندھ گیا، علی اکبر کے سر پر رکھا، اور اب زرہ پہنائی علی اکبر کے نام کی، اور اب علی اکبر کو بھیج دیا مقتل کی طرف۔ کہا بیٹا بس پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، ہائے حسین کی غربت۔ کہا بیٹا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اور جیسے ہی علی اکبر چلے تو امام حسین کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا اس قوم پر کہ میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، خلقت میں یعنی سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں علی اکبر رسول کی شبیہ ہے۔ میں اپنے گھر کا رسول اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں۔ ابھی علی اکبر تھوڑا چلے تو محسوس کیا کہ حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا بابا ابھی تو مجھے رخصت کیا، ابھی پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا آپ کا بھی آپ کے جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، چاند سے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بس علی اکبر چلے، جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ دوران جنگ آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ بچے نے پوچھا اچھا اس میں اختلاف ہے، اکبر ہے نا، چونکہ اکبر بڑے لہذا ایج میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا کہ بڑے تھے، یعنی 18 سے کچھ سن اوپر بھی لکھا، 22 بھی لکھا، 28 تک لکھا ہے۔ تو آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟
بابا نے کہا بیٹا شاندار جنگ لڑی. کہا بابا 2 بوند اگر پانی مل جاتا نا ایسی جنگ لڑتا کہ آپ کا کوئی دشمن باقی نہیں رہتا. باپ کی مظلومیت. باپ کہنے لگا بیٹا پانی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے, بیٹا پانی نہیں ہے, 2 بوند بھی پانی نہیں ہے. ایک مرتبہ امام حسین کہنے لگے بیٹا علی اکبر ایسا کرو اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو, شاید لعاب دہن مس ہو تو تمہاری پیاس تھوڑی بجھ جائے. علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کی زبان پر رکھی. جب قریب گئے نا تو اپنی زبان کچھ ہی دیر میں نکال لی. کہنے لگے بابا میری زبان تو زیادہ تر ہے, آپ کی زبان زیادہ خشک ہے. مولا نے اپنا عقیق دیا. مولا نے اپنا عقیق دیا. کہا بیٹا اسے چوسو شاید تمہیں راحت محسوس ہو. میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, خدا کی قسم روایت کی یہی جملے. مولا نے کہا اسے چوسو شاید راحت محسوس ہو. علی اکبر نے چوسا. کہا نہیں بابا جو بات پانی کی ہے نا وہ بات عقیق کی نہیں ہے. بس بڑھے. علی اکبر بڑھے اور اب ایک نے علی اکبر کے قریب جا کر سینے میں برچھی ماری. جیسے ہی برچھی ماری نا علی اکبر سنبھل نہیں پائے, گھوڑے سے زمین پر گرے. بابا کو آواز دی السلام علیکہ یا ابتا, اے بابا جان میری مدد کو آئیے گا. ادرکنی یا ابتا, میری مدد کو آئیے گا. اب بوڑھا باپ ہو نا اور جوان مدد کو پکارے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا, یقین جانے کچھ دکھائی نہیں دیتا. مولا حسین گر گئے. کہنے لگے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دے رہا, تم کس طرف ہو؟ بیٹا مجھے آواز دے دو, مجھے آواز دے دو, تمہاری آواز سن کر میں آ جاؤں گا. علی اکبر آواز دیتے جاتے تھے. آواز کے راستے حسین پہنچے. آواز کے راستے حسین پہنچے. علی اکبر کو دیکھا. علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا اور رمق باقی ہے, کچھ طاقت باقی ہے. امام نے کہا آؤ چلو میں تمہیں خیمے میں لے جاتا ہوں. ایک ہاتھ گردن کے نیچے ڈالی, ایک ہاتھ ٹانگوں کے نیچے ڈالی. اب اٹھانا چاہتے, اٹھ نہیں رہا. صبح سے لاشیں اٹھا رہے نا, مستقل لاشیں اٹھائے. پہلا ہاشمی جوان ہے اور جوان کا لاشا ہے, بوڑھا باپ ہے, اٹھ نہیں رہا. کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کرو نا اپنے ہاتھ میری گردن کی گرد ڈال دو, ہاتھ گردن کے گرد ڈال دو. کہا کہ بابا میں کرتا ہوں کوشش. ایک ہاتھ ڈالا, دوسرا ہاتھ نہیں ڈالا, دوسرا ہاتھ یہیں رکھا ہوا ہے سینے پہ, دوسرا ہاتھ نہیں ڈالا. کہا امام حسین نے کہا بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو, دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو. کہا بابا اس بڑھاپے میں نا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا. کہا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ جو ہٹایا تو ٹوٹی بھی آنی تھی. کہا اچھا بس اتنا مسئلہ ہے, برچھی کی آنی نکالنی ہے. برچھی کو کھینچنا چاہا تو کلیجہ تڑپا. جیسے ہی کلیجہ تڑپا نا تو زمین کربلا پہ زلزلہ آیا. جناب زینب کو خبر ہو گئی. جناب زینب در خیمہ پر آئی. کہنے لگی حسین علی اکبر کو اٹھانے میں مدد کروں. کہا نہیں شہزادی آپ نہ آئیے گا, میرا اکبر آپ کے پردے پر قربان کر دیا. بس 2 جملے سنیے گا آقا حسین کی شہادت پر. امام حسین کہنے لگے تم نے میرے اکبر کو قربان کر دیا, تم نے میرا قاسم مار دیا. میں نے رخصتی تو پڑھی نہیں نا. امام حسین کیسے رخصت ہوئے؟ میں نے رخصتی تو پڑھی نہیں. 3 رخصتیاں ہیں امام حسین کی کہ آپ تھک چکے, میرے میں بھی طاقت نہیں ہے پڑھنے کی. امام حسین اب جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے جاتے کہتے میرے قاسم کو مار دیا, میرے اکبر کو مار دیا, میرے عباس کو مار دیا, حبیب کو مار دیا, بریر کو مار دیا. آؤ دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو, آؤ بوڑھے کی جنگ دیکھو, آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا شیر مارا گیا. امام لڑتے جاتے ہیں تلواروں سے. اب ایک حسین ہے, لیکن اگر حسین جنگ کرتے نا تو کوئی نہ بچتا. امام ہے, امام وقت,
امام وقت کے سامنے کوئی نہیں بچ سکتا. لہٰذا اب ندائے غیبی آئی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پروردگار کی طرف لوٹا. امام نے تلوار کو نیام میں رکھا لیکن نڈھال ہو چکے، تیر اتنے چل چکے ہیں کہ امام زین العابدین سے سوال کیا آپ کے بابا پر کتنے تیر لگائے گئے؟ امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہنے لگے یہ جتنی جگہ کھالی ہے نا اتنی جگہ بھی بچی ہوئی نہیں تھی، اتنے زخم میرے بابا کو آئے، بس زخموں سے چور ہیں لیکن گھوڑے پہ سنبھلے ہوئے ہیں اور نڈھال گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی. حسین کو اتارے تو کیسے اتارے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے. حرملہ نے پیشانی کا رخ کیا اور ایک بڑا تیر چھوڑا، ایسا تیر چھوڑا کہ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر آئے. لیکن زمین پر نہیں آئے میرے دوستوں، زمین پر نہیں آئے. حسین نہ زین پر رہے نہ زمین پر رہے، تیروں پہ معلق تھے. اور اب زارت ناہیہ کے جملے پڑھوں گا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر نے امام کے سینے کے اوپر چڑھ کے ایک خنجر نکالا جو کند تھا. فَضَرْبَةٌ عَلَى ضَرْبَةٍ، ایک کے بعد دوسری ضرب ماری. پہلی ضرب لگی، حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضرب لگی، ارے کن خنجر ہے، خشک گلا ہے. دوسری ضرب لگی، آدم و نوح بھی چلے گئے، چھٹے امام راوی ہیں، آدم و نوح بھی چلے گئے. چوتھی ضرب لگی، ابراہیم چلے گئے. جب 10ویں ضرب لگی رسول اللہ چلے گئے. کہا یا علی آپ جانے اور اب خدا جانے. اور اب آخری ضرب لگنے 13 ضربوں میں حسین کو مارا گیا. جب 12ویں ضرب لگی امام علی نے بی بی فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے. آخری ضرب چلی، حسین کا سر بلند ہوا، کربلا میں زلزلہ آیا. جناب زینب نے کہا اے سید سجاد بھتیجے یہ سرخ آندیاں کیوں چل رہی ہے؟ امام سید سجاد نے کہا الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. ماتم حسین.